بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نکاح کے لیے کون کون سے رشتے حرام ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی 9 آیات کی روشنی میں 18 وہ مرکزی عورتیں جن سے نکاح حرام ہے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کن عورتوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے اور کن سے عارضی طور پر حرام ہے، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، فی زمانہ کتابیہ عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے، مسلمان مرد کا غیر مسلم عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے، اسی طرح مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نسب کے ذریعے جو عورتیں حرام ہیں اس کی پہچان کے 6 ضابطے چارٹ کی صورت میں بتائیں گے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو یعنی باپ کی منکوحہ، دادا کی منکوحہ، نانی کی منکوحہ اوپر تک۔ اسی طرح حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں یعنی ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی اوپر تک۔ حرام ہوئی تم پر بیٹیاں یعنی بیٹی، پوتی، نواسی، پرپوتی، پرنواسی نیچے تک۔ حرام ہوئی تم پر بہنیں، حقیقی یعنی سگی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن۔ حرام ہوئی تم پر پھوپھیاں، سگی پھوپھی، اخیافی پھوپھی یعنی باپ کی ماں شریک بہن، الاتی پھوپھی یعنی باپ کی باپ شریک بہن، باپ کی پھوپھی، ماں کی پھوپھی اوپر تک۔ حرام ہوئی تم پر خالائیں، سگی خالہ، اخیافی خالہ یعنی ماں کی ماں شریک بہن، الاتی خالہ ماں کی باپ شریک بہن، باپ کی خالہ، ماں کی خالہ، اسی طرح اوپر تک۔ حرام ہوئی تم پر بھتیجیاں، حقیقی بھائی کی بیٹی، اخیافی بھائی کی بیٹی، ماں شریک بھائی کی بیٹی، الاتی بھائی کی بیٹی یعنی باپ شریک بھائی کی بیٹی، بھتیجی کی بیٹی، اسی طرح نیچے تک۔ حرام ہوئی تم پر بھانجیاں، حقیقی بہن کی بیٹی، ماں شریک بہن کی بیٹی، باپ شریک بہن کی بیٹی، بھانجی کی بیٹی، اسی طرح نیچے تک۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، رضائی ماں، رضائی نانی، رضائی دادی اوپر تک۔ حرام ہوئی تم پر دودھ کی بہنیں، رضائی بہن کی بیٹی، رضائی بہن کی پوتی، رضائی بہن کی نواسی، اسی طرح نیچے تک۔ حرام ہوئی تم پر بیویوں کی ماں یعنی ساس، جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی، اسی طرح اوپر تک، مثلا بیوی کی پردادی، بیوی کی نانی وغیرہ۔ حرام ہوئی تم پر ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، مدخولہ بیوی کی بیٹی، جس عورت سے زنا کیا اس کی بیٹی۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی نیچے تک۔ سسر اور بہو کا مثلا جسمانی تعلق ہو جائے تو عورت شوہر پر حرام ہے۔ حرام ہے تم پر 2 بہنیں اکٹھی کرنا یعنی 2 بہنوں کو جمع کرنا، بھانجی خالہ کو جمع کرنا، پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا، دیگر مزید صورتیں۔ شادی شدہ سے نکاح حرام ہے اور حرام ہے شوہردار عورتیں، وہ عورت جو دوسرے کے نکاح میں ہو یا وہ عورت جو کسی اور کی طلاق یا موت کی عدت میں ہو۔ غیر مسلم مرد یا عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اپنے حکم سے
اور اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے۔ دہریہ یا لا مذہب عورت سے نکاح حرام ہے۔ وہ نصارہ جو دہری ہو چکے ہیں ان کی عورت سے نکاح حرام ہے۔ قادیانی سے نکاح حرام ہے۔ ہر قسم کی غیر مسلم عورت سے نکاح حرام ہے۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد سے نکاح۔ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی قسم کے غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہندو ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، قادیانی ہو، ہر قسم کا غیر مسلم لڑکا۔ مسلمان لڑکی کے لیے غیر مسلم مرد سے نکاح کا حکم۔ مسلمان لڑکی کے لیے غیر مسلم مرد سے نکاح حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے پارہ نمبر 28 میں، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال۔ مسلمان لڑکی کے لیے غیر مسلم مرد سے نکاح حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے پارہ نمبر 5 میں سورۃ نساء میں، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ مسلمان کا کتابی عورت سے نکاح۔ قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورۃ مائدہ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پارسا پاک دامن عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے ہو نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہوا اس کا کیا دھرا سب ضائع گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ بیک وقت 4 عورتیں نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورۃ نساء میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے اسباب ایک نظر میں۔ اس کی 2 کیٹیگریز ہیں: ہمیشہ کے لیے حرام، عارضی طور پر حرام۔ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے نسب کی وجہ سے، دودھ کے رشتے کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے، اور جو عارضی طور پر حرام ہے وہ 2 بہنوں کو جمع کرنا، دوسرے کی منکوحہ، ایک وقت میں 4 نکاح میں موجود ہیں تو 5ویں، غیر دین کی رکاوٹ، شوہر جس کو 3 طلاقیں دے چکا ہو حلالہ سے قبل حرام ہے۔ قرآن پاک میں کس کس سے نکاح حرام قرار دیا ہے؟ باپ کی منکوحہ، دادا کی منکوحہ، نانا کی منکوحہ، اوپر تک، ماں، دادی، نانی، پردادی، پرنانی، اوپر تک، بیٹی، پوتی، نواسی، پرپوتی، پرنواسی، نیچے تک، حقیقی یعنی سگی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، سگی پھوپھی، اخیافی پھوپھی، الاتی پھوپھی، باپ کی پھوپھی، ماں کی پھوپھی، اوپر تک، سگی خالہ، اخیافی خالہ، الاتی خالہ، باپ کی خالہ، ماں کی خالہ، اوپر تک، حقیقی بھائی کی بیٹی، اخیافی بھائی کی بیٹی، الاتی بھائی کی بیٹی، بھتیجی کی بیٹی، نیچے تک، حقیقی بہن کی بیٹی، ماں شریک بہن کی بیٹی، باپ شریک بہن کی بیٹی، بھانجی کی بیٹی، نیچے تک، رضائی ماں، رضائی نانی، رضائی دادی، اوپر تک، رضائی بہن کی بیٹی، رضائی بہن کی پوتی، رضائی بہن کی نواسی، اسی طرح نیچے تک، ساس جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی، اوپر تک، مدخولہ بیوی کی بیٹی یعنی دوسرے شوہر سے جس عورت سے زنا کیا اس کی بیٹی، بیٹے کی بیوی، پوتی کی بیوی، نواسی کی بیوی، نیچے تک، سسر اور بہو کا مثلاً جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو عورت شوہر پر حرام ہے۔ 2 بہنوں کو جمع کرنا، بھانجی خالہ کو جمع کرنا، پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا، دیگر مزید صورتیں۔ وہ عورت جو دوسرے کے نکاح میں ہو، وہ عورت جو کسی اور کی طلاق یا موت کی عدت میں ہو،
مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے، دہریہ یا لا مذہب عورت سے نکاح حرام ہے، وہ نصارہ جو دہریہ ہو چکا ہو ان کی عورت سے نکاح حرام ہے، قادیانی سے نکاح حرام ہے، ہر قسم کی غیر مسلم عورت سے نکاح حرام ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد حلالے سے قبل عورت سے نکاح حرام ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح میں موجود ہوں تو 5ویں سے نکاح حرام ہے۔ غیر دین پائے جانے کی ایک صورت سورۃ بقرہ میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ہوا ہے: ہر قسم کے غیر مسلم مرد سے نکاح حرام ہے۔ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی قسم کے غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ہندو ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، قادیانی ہو، ہر قسم کا غیر مسلم لڑکا۔ دودھ کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتوں کی تفصیل۔ دودھ کے رشتوں کے چند اہم مسائل۔ نمبر 1، بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا جائز ہے، اس کے بعد حرام۔ نمبر 2، البتہ 2.5 سال تک دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ نمبر 3، دودھ کے رشتے سے اسی طرح رشتہ قائم ہوتا ہے جیسا کہ نسب سے۔ دودھ جس عورت کا پیا گیا وہ ماں، جس مرد سے دودھ اترا وہ باپ، دودھ پلانے والی کی اولاد بھائی بہن وغیرہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو رشتے نسب سے ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی ہوتے ہیں، مگر اس میں کچھ مستثنیٰ صورتیں بھی ہیں، مثلاً رضاعی بھائی کی رضاعی ماں، مثلاً رضاعی بھائی کی حقیقی ماں، مثلاً حقیقی بھائی کی رضاعی ماں۔ نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کو سمجھنے کا ایک ضابطہ۔ جزیت کے اعتبار سے رشتوں کی 6 اقسام بنتی ہیں، جن میں سے 5 حرام اور 6ٹھی حلال ہے۔ نمبر 1، اصل۔ نمبر 2، فرع۔ نمبر 3، اصل قریب کے فرع قریب۔ نمبر 4، اصل قریب کے فرع بعید۔ نمبر 5، اصل بعید کے فرع قریب۔ اور نمبر 6 ہے اصل بعید کے فرع بعید۔ ضابطہ نمبر 1، اپنی اصل حرام ہے۔ اصل سے مراد وہ افراد ہیں جن سے یہ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ دادا دادی، نانا نانی، باپ ماں۔ ضابطہ نمبر 2، اپنی فرع حرام ہے۔ فرع سے مراد وہ افراد ہیں جو اس سے پیدا ہوئے، جیسا کہ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی۔ ضابطہ 3، اپنی اصل قریب کی فرع قریب حرام ہے، یعنی کہ باپ ماں، بھائی بہن۔ ضابطہ نمبر 4، اپنی اصل قریب کے فرع بعید حرام ہے، جیسے بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، بھائی بہن، باپ ماں۔ نمبر 5، اپنے اصل بعید کی فرع قریب حرام ہے، یعنی چاچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، دادا دادی، نانا نانی، باپ ماں۔ ضابطہ نمبر 6، اپنی اصل بعید کی فرع بعید حلال ہے، یعنی چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، دادا دادی، نانا نانی، باپ ماں۔ میں امید کرتا ہوں کہ نکاح کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کن کن رشتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں اور کن کن رشتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب کیجیے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ۔